لکم من اللہ، اے زید میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، آقا کی طرف اگر انگلی بھی اڑ گئی اور تمہارے جسم میں جان ہو تو لا عذر لکم من اللہ، رب تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، ذرا دور سے بولو۔ ہاں، آقا میدان احد میں مقتولین احد کے بارے میں صحابی یہ رسول حضرت زید ابن ثابت کو بلاتے ہیں، زید ادھر آؤ۔ حضرت زید ابن ثابت آئے، بولے آقا فرمایا کہ جاؤ مقتولین اور شہداء جو احد کے جنازے لیٹے ہیں، ان جنازوں کے اندر سعد ابن ربی کو بھی تو ذرا تلاش کر لو، سعد ابن ربی کو تلاش کر لو۔ اور جب جانا تو سعد ابن ربی سے آقا فرماتے ہیں میرا سلام کہہ دینا اور میری طرف سے خیریت پوچھ لینا۔ اب حضرت زید ابن ثابت چلے مقتولین اور شہداء احد کے جنازوں کے اندر، حضرت زید ابن ثابت کو تلاش رہے ہیں، حضرت سعد ابن ربی کو تلاش رہے ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت آواز دیتے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ، جنازوں کے درمیان سے آواز آئی، اے زید سعد ادھر لیٹا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ، اے زید سعد ادھر لیٹا۔ حضرت زید پہنچے تو دیکھا زخموں سے بالکل نڈھال، فرمایا الفاظ حدیث کے یہ ہیں 70 ضربا، 70 زخم آپ کے جسم اقدس پر لگے تھے۔ کتنے اللہ اکبر، 70 زخم جسم اقدس پر لگے تھے، بالش برابر جگہ نہ تھی کہ وہ جسم خالی ہو زخم سے، 70 زخم جسم اقدس پر لگے تھے۔ حضرت زید آئے، بولے سعد، حضرت سعد ابن ربی سے کہ سعد تمہیں میرے آقا نے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سعد تمہیں میرے آقا نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت سعد بولے اے زید کاش کہ جسم کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں آقا کا سلام خود جا کر جواب دیتا، اب تو جسم کے اندر طاقت نہ رہی۔ فرماتے آخری سانسیں لے رہے تھے اور اس وقت فرمایا اے زید اجیدو ریح الجنہ، مجھے اب جنت کی خوشبوئیں آنے لگی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت سعد بولے اے زید اجیدو ریح الجنہ، جنت کی خوشبوئیں آنے لگی ہیں۔ ہاں طاقت ہوتی تو خود جا کر آقا سے سلام عرض کرتا، جسم میں بظاہر اتنی طاقت نہیں، لیکن اے زید تم میری طرف سے آقا کو سلام کہہ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم میری طرف سے آقا کو سلام کہہ دینا۔ حضرت زید ابن ثابت صحابی رسول فرماتے گئے، یہ کہنے کے بعد دوسرا کلام جو حضرت سعد ابن ربی نے میدان احد کے اندر آخری سانس لیتے لیتے فرمایا تھا، وہ فرمایا یہ تھا اے زید وَقُلِّ قَوْمِي، اور میری قوم کو ایک میرا پیغام دے دینا، وہ یہ پیغام ہے اگر تمہارے جسم کے اندر اتنی بھی طاقت بچے کہ تم اپنی پلکوں کو ہلا لو، اتنی بھی طاقت ہو اور تم یہ دیکھو آقا کی طرف کوئی انگلی اٹھ رہی ہے، لا عذر لکم من اللہ، تو یہ پیغام میری قوم کو دے دینا، کل میدان قیامت میں رب کے نزدیک کوئی جواب نہ دے سکو گے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مشاہد ملت، فیضان معصوم ملت، حضرت علامہ مولانا فاران رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ فرمایا لا عذر لکم من اللہ، اے زید میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، آقا کی طرف اگر انگلی بھی اڑ گئی اور تمہارے جسم میں جان ہو تو لا عذر لکم من اللہ، رب تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ بے شک بے شک، میں نے کہا قربان جائیں اعلیٰ حضرت آپ کے اوپر، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں سرکار شربش سنت آپ کے اوپر، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں معصوم ملت آپ کے اوپر، سبحان قربان جائیں ادریس ملت آپ پر، قربان جائیں ناصر ملت آپ پر، ہمیں وہی مشن دیا
جو مشن احد سے حضرت سعد ابن ربیع. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ مشن یہی ہے کہ یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم قائم سلامت غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیغام ہم نے کہا ہے حضرت سعد ابن ربیع، ہم نے تو یہ پیغام اپنے دامن میں گنٹھی کی طرح باندھ لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہو سکتے ہیں برے تو ہو سکتے ہیں، لیکن میرے امام نے کہا تھا بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم. بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم. نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی.